بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں پرویز یوسف کا سلام۔ دوستو، یہ کتاب زلف، گھٹا اور شام، مصنف محترم انور جمال فاروقی، ان کی کتاب کا ایک حصہ تعارفی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ ویڈیو کی طوالت کی وجہ سے اور کچھ مصروفیات کی وجہ سے اس کا پورا تعارف بیان نہ کیا جا سکا، جس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں۔ جہاں تک ہم پہنچے تھے، اس کے بعد اس کتاب کی شروعات میں مضامین میں ڈاکٹر زاہد حسن چغتائی صاحب کا ایک مضمون وہ بیان کرنے جا رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اگلا حصہ آپ کو یہ دیکھ کے، یہ سن کے مزہ آئے گا۔ لکھتے ہیں، عنوان لکھتے ہیں مضمون کا، اپنے من کی جمالیات کا شاعر۔ انور جمال فاروقی اصل میں بہت اچھے محفل کا انسان ہے، اور اس کے دوستوں میں اتنے خوبصورت اور اتنے پڑھے لکھے اور اتنے نامور جید لوگ، اس کا حلقہ احباب اتنا وسیع ہے، اور ان میں سب دوستوں نے اپنے اپنی تائی کوشش کی، مضامین لکھے۔ تو ان کے چغتائی صاحب کے مضمون کا عنوان ہے اپنے من کی جمالیات کا شاعر۔ معذرت چاہتا ہوں۔ وہ شخص زندگی اور روشنی سے فرار ہو کر آوارگی میں دل لگا بیٹھے، اسے انور جمال فاروقی کہتے ہیں۔ شاعری ذہنی اور عملی آوارگی کے سنگ سنگ چلتی ہے، اس لیے شاعر ہوتا ہی آوارہ اندھام ہے۔ میں نے اس کی آوارگی کا احوال دیکھا جب ہم دونوں کا آتش جوان تھا۔ انور عجیب کماش کا آدمی ہے، جوان تھا تو بوڑھوں جیسا، اور اب بزرگ ہو گیا تو جوان لگتا ہے۔ لڑکپن اور الڑ جوانی میں اس کے قریب سے ہو کر گزرا ہوں۔ جوانی میں چھلاوا بنا رہتا تھا، اور اب بھی لاابالی پن اس کی طبیعت سے نہیں گیا۔ میرا یال بیلی ہے، اس لیے میرا حال بھی بلے شاہ جیسا ہے، جس نے کہا 3 دوستوں نے مجھے بزرگ مانا، ایک دودیال، دوسرے ننیال، اور تیسرے لڑکپن کے دوستوں نے۔ میرے لیے بڑی مشکل آن پڑی ہے کہ انور نے مجھے اپنے شعری مجموعہ زلف، گھٹا اور شام کا دپائشہ لکھنے کو کہہ دیا ہے۔ یارو، اب میں کیا لکھوں؟ ایک پورے عہد کے لمحے اور ساعتیں میرے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی ہیں، ان میں زلف، گھٹا اور شام کی خوابوں کے سوا اور کچھ نہیں۔ زندگی اور روشنی کی اس طلب کے 2 ستارے ہیں، ان دونوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کر وہ آوارگی کا خوگر ہو گیا ہے۔ اس کی حیاتی میں کبھی کسی نے سکوت نہیں دیکھا، تحرک ہی تحرک ہے۔ اس وقت اس کی جانا اور تبازاری شاعری اور اوراق میرے سامنے بکھرے پڑے ہیں۔ یہ نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ میں اس کی ریزہ ریزہ ارمانوں، خوابوں اور خواہشوں کو چن رہا ہوں۔ آنکھ پرنم اور دل رقص قنا ہے، یوں لگتا ہے آج بری امام کے میلے میں ایک آوارہ گمشدہ شاعر انور جمال فاروقی
مجھے پھر مل گیا ہے۔ میں نہال ہو گیا ہوں، سرشاری میرے جسم کے رگو پہ میں دوڑنے لگی ہے۔ وہ میرے سامنے بیٹھا ہے اور میں اس کا حال احوال پوچھ رہا ہوں۔ وہ جواباً کہتا ہے، پھر وہی دھوپ کا سفر سائیں، پھر وہی دھوپ کا سفر سائیں، پھر وہی اپنی راہ گزر سائیں۔ نہ سفر میں چراغ ہے کوئی، نہ کوئی سنگ آستاں سائیں۔ مجھے ہمیشہ اس کا سائیں کہہ کر بات کرنا بہت پسند آیا۔ انسان، خدا اور کائنات کا مشاہدہ بھی اس کا محبوب مشغلہ رہا ہے۔ اس باب میں اس کا آج بھی یہی کہنا ہے، میرے سائیں روپ ہیں تیرے، تیرے ہی سب نام۔ میرے سائیں روپ ہیں تیرے، تیرے ہی سب نام۔ موسم، جگنوں، چاند، ستارے، زلف، گھٹا اور شام۔ اس کی غزل زندگی کے ساتھ سرگوشیوں کا نام ہے۔ نظم سرگوشی اس سمر کی غماز ہے کہ شاعر خاموشی کے ساتھ چہتوں سے واقف ہے۔ بقول اقبال ساجد، شاعری ایک چیخ ہے، دہر کے اندر کنویں میں کسی کی آواز لگانا پڑتا ہے اور گاہے اس میں پتھر پھینک کر ہی پانی کا اندازہ ہوتا ہے۔ لیکن انور جمال فاروقی کے یہاں ایسا نہیں۔ وہ شاعری کی لحن میں آہستگی اور میانہ روی کا قائل ہے۔ زندگی کے شب و روز کی سخت گیری پر بھی سیخ پا نہیں ہوتا۔ یہاں وہ ایک صوفی کا سراپا اختیار کر کے زمانوں کی کثرتوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت اور استطاعت پیدا کرتا ہے۔ مجھے روکیں گی کب تک بند گلیاں، مجھے روکیں گی کب تک بند گلیاں، وہ میرا پالنے والا بڑا ہے۔ کچھ 4 دہائیوں سے زائد عرصہ ہوگا میری جنم بھومی لال کٹتی میں گلزار کی گلزار کی دکان، جہاں اس زمانے میں میرا بھی اٹھنا بیٹھنا تھا۔ اکثر شام کے وقت انور جمال فاروقی کی بیٹھک بھی یہیں ہوا کرتی تھی۔ انور، اشرکی اور ظفر ہمارے مشترکہ دوست تھے، جن کے ساتھ خوش گپیوں میں وقت گزرتا تھا۔ مجھے ابھی تک یاد ہے، انور جمال فاروقی سے بھی میری پہلی ملاقات اسی جگہ ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا ایک نوجوان پیٹ پر ہاتھ دھرے کبھی جھکتا کبھی سیدھا کھڑا ہو کر فلسفیانہ باتیں کر رہا ہے۔ وہ اضطراب کے عالم میں بے چین روح کی طرح چھوٹی سی دکان میں دوستوں کے درمیان ٹہل رہا ہے۔ ستم ظریفی دوست اس کی حالت زار پر قہقہے لگا رہے ہیں اور وہ ان کا اثر لیے بغیر حد درجہ سنجیدہ مکالمے بول کر حاضرین کو محظوظ کر رہا ہے۔ پتہ چلا یہ نوجوان شاعر و لکھاری ہے، اسٹیج، تھیٹر، ٹی وی اور ریڈیو کی فنکاری کا سنگی ساتھی ہے۔ میں اس کی تلسماتی شخصیت اور گفتگو کے محصور کن انداز میں کھو سا گیا۔ اس زمانے میں نوائے وقت کا رنگین ثقافتی ایڈیشن تہذیب و ثقافت کے نام سے ترتیب دیا کرتا تھا۔ اس ناطے فنکاروں میں رہنا، خوش گپیاں، ادبی اور ثقافتی بخشی ہوتی، شعر و شاعری کا دور چلتا، بس مزے کے دن، مزے کی شامیں اور جاگتی راتیں ہوا کرتی تھیں۔ اب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو راول دیس پر ایسے جانا شب و روز پھر کبھی نہیں آئے
محبتوں کے خوبر لکھاری اور شاعر چلے گئے، محفلیں سونی ہو گئیں۔ پھر المیہ یہ بھی ہوا کہ نئے آنے والوں کے پاس ان محفلوں کے لیے سوائے غیبت اور گروہ بندی کے کچھ بھی نہ تھا۔ کہاں گئے وہ لوگ جو لوگوں کو جوڑ کر رکھا کرتے تھے؟ پھر توڑنے والے آ گئے۔ ہائے ہائے! انور جمال فاروقی شاعری، ادب اور ثقافت میں گندھا ہوا انسان ہے۔ اسے چند ساعتوں کے لیے جگنو پکڑتے ہی زندگی کی شام ہو گئی۔ زندگی کو اس نے کس کس روپ میں دیکھا، میں اس کی شاعری سے ان شواہد کو اکٹھا کر کے مسائے شہود پہ لانا چاہتا ہوں، لیکن بڑی دشواری ہے کہ یہ کسی ایک مقام پر ٹھہرتا ہی نہیں۔ کبھی بچپن کو آواز دیتا ہے، کبھی ماں کو یاد کر کے دلگیر ہو جاتا ہے، کبھی دوستوں کے بچھڑنے کا ملال کرنے لگتا ہے۔ وہ شکست ذات کو جیت کے زمرے میں رکھتا ہے۔ خوابوں اور تمناؤں کا عزیز رکھنے والا یہ شاعر اپنی شکستہ شبوں کو بھی یاد کر سر دھنتا ہے۔ اس کے سامنے کے سارے مناظر ریزہ ریزہ ہیں، لیکن عزم بلا کا ہے، یہی اس کی شعر کی اٹھان ہے۔ دیکھ انور جمال صحرا کے، دیکھ انور جمال صحرا کے، سارے چشمے سراب ہوتے ہیں۔ بے ساختہ پن انور جمال فاروقی کی شعر کی پہچان ہے۔ اس کے من میں جمالیات کا ایک بڑا کینوس بچھا ہوا ہے، جو اس نے لمحہ بہ لمحہ اور عہد بہ عہد سنبھال کے رکھا ہے، لیکن وقت ظالم نے اب اس میں بہت سے چھید کر ڈالے ہیں، جن پر وہ زخمی چڑیا کی طرح تڑپ اٹھا ہے۔ کوئی اور ہوتا تو زیست کی بند گلیوں اور زمانے کی غلام گردشوں میں بھٹکتا پھرتا، لیکن انور آوارگی اور خود فراموشی سے دوستی کر بیٹھا ہے۔ وہ کبھی مجذوب کی طرح بڑبڑانے لگتا اور کبھی خود سے باتیں کرتے ہوئے گرد و پیش کے ساتھ سرگوشیاں کرتا ہے۔ کہیں فقیر جیسی صدا لگاتا ہے، کہیں بچی کی طرح معصومانہ اداؤں کا اظہار کرتا ہے۔ کچھ بھی ہو، انور جمال فاروقی بری امام کے میلے میں گم ہوا اور وہیں سے بازیافت ہو سکتا ہے۔ وہ ملنگ بھی ہے، اور شعر افضل جعفری کے بعد ملنگ کا قافیہ اس کی شعر میں کتنا بھلا لگتا ہے۔ ہم اہل جنوں جنہیں انور دیکھ کر شہ ملنگ ہو جاتا ہے۔ سیران اور عدی کے سبب انور جمال فاروقی کسی دھرتی کو اپنا مسکن نہ بنا سکا، مگر وہ اپنی ذات جنم بھومی کو جائے عافیت سمجھتا ہے۔ مٹی سے پیار ہی اس کی وطن دوستی اور پاکستانیت ہے۔ وہ اس کا حوصلہ ہے اور عزم بھی ہے۔ دیار غیر میں اپنی زبان اردو اور تہذیب کا رکھوالا ہے۔ قلم کی مزدوری کا چلن اس نے اپنی دھرتی سے سیکھا ہے، اور جہد و پیم کا سبق اس کو اس کی مٹی کے خمیر میں ملا۔ اپنے بزرگوں کو بھولا نہ اپنے وطن کو، یہی اس کے مزاج کی آشا ہے۔ اس کا کہنا ہے وطن کی شان میں انور ہمیشہ گیت گاؤں گا، وطن کی شان میں انور ہمیشہ گیت گاؤں گا، میرے الفاظ میں جذبات کی تفسیر بولے گی۔ انور جمال فاروقی، تمہیں اس شعری مجموعے زلف، گھٹا اور شام کی اشاعت مبارک ہو۔ تم امانت دار ہو جو اپنی شاعری آنے والی نسلوں کے سپرد کر کے انہیں گزرے ہوئے دور کی نصف صدی کا تحفہ دے رہے ہو۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، آمین۔ ڈاکٹر زاہد حسن چغتائی۔ جی، اس کا اگلا مضمون اس کتاب پر ہمارے دوست
جناب خالد ضیاء صدیقی صاحب کا ہے۔ ان کے مضمون کا عنوان ہے ماضی کی اوڑ سے۔ سال رواں 8 اگست آدھی رات سے ذرا ادھر برطانیہ سے مجھے ایک کال موصول ہوئی۔ حکم ہوا مجھ پر زلف گھٹا اور شام پر کچھ لکھیے۔ عرض کیا میں نے کبھی گائے پر مضمون نہیں، گائے کی عدم موجودگی میں نہیں لکھا۔ فرمایا مسودہ مل جائے گا۔ 1 گھنٹے سے کچھ کم میں مسودہ مل گیا۔ حجت تمام ہوئی، قلم چلنے لگا۔ زلف گھٹا اور شام کے صفحات اور ماضی کے اوراق کا نچوڑ ارسال خدمت ہے۔ پہلے کچھ ماضی کے دریچے سے 1968 میں ہم لڑکپن سے جوانی نکل کر جوانی میں قدم رکھ چکے تھے۔ یہی دور تھا جب انور سمیت ہم سب فنون لطیفہ کے صحرا کو اپنے لیے منتخب کیا۔ اس وقت راولپنڈی میں شجاعت ہاشمی، مرحومہ شاہین اشتیاق، زبیر احمد زوبی، فاروق اقدس، جاوید منور مرحوم، ناصر اقبال، نجمہ محبوب مرحومہ، سلیم الحق مرحوم ریڈیو پروڈیوسر، سلیم پاشا مرحوم، محترمہ محمودہ غازیہ، نسرین گل، راشد زمان، چند اور ساتھی فن اور ادب میں اپنی جگہ بنانے کی کاوش بلکہ سازش میں مصروف تھے۔ راشد الزمان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انور جمال فاروقی کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کے سفر پر گامزن کیا۔ ہم سب اندھیری راتوں میں سورج کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے۔ انور جمال فاروقی ریڈیو، ٹی وی اور اسٹیج کے لیے لکھتے تھے۔ شاعری کا شغف بھی تھا، انہیں ننگے پیر رہنے کا مرض تھا اور ہے۔ سوٹ اور ٹائی میں بھی یہ اپنے آفس میں ننگے پاؤں ہی پائے جاتے تھے۔ ابھی بھی سفر جہاز کا ہو یا ریل کا یا کار کا، جوتے اتار کے ہی کرتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ان کا جوتا چھپائی کی رسم ہر برس التوا پر چلی جاتی تھی۔ 1986 کی بات ہے۔ رات کو ہم کمیٹی چوک پر ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے چائے کی سڑکیں بھر رہے تھے۔ انہوں نے دربدری کا اعلان کیا، وہ چلے گئے۔ وہ ایک پراعتماد شعر چھوڑ گئے: زمانہ اس کے ہی احکام کا پابند ہے انور، اسی کا میں ہوں بندہ اور وہ بے شک خدا میرا۔ انور دوستی اور دوست پر اندھا اعتماد کرتے ہیں، شاید اسی لیے انہوں نے زندگی کا سب سے اہم فیصلہ شادی بھی خود نہیں کیا۔ انور کا ایک شعر جو مجھے اچھا لگا: زندگی میں بہت ہی خسارہ ہوا اور سارے کا سارا ہمارا ہوا۔ خسارہ اس احباب کی صورت میں بھی ہوا جو اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ زیر نظر سطور میں ان کا ذکر میں نے احتراماً کیا ہے۔ انور جمال فاروقی کی زلف گھٹا اور شام نابالغ عشق اور نابالغ سوچ پر مبنی ایک شعری تخلیق ہے جس پر بحیثیت دوست مجھے فخر ہے۔ 2010 میں انور کا لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا گیا۔